جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, ڈکٹیٹر جب بھی آیا ہے اس کو سپورٹ پولیٹیکل سسٹم نے ہی دی ہے, وہ سروائیو نہیں کر سکتا. باقی کو چھوڑ دیں, آپ لیٹسٹ ایگزامپل دیکھیں. جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا اس کو سپورٹ دی پولیٹیکل سسٹم نے. چودھری برادران ان کی اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم پرویز مشرف کو 10 دفعہ وردی میں صدر منتخب کروائیں گے. تو پولیٹیکل سسٹم ایک سائڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں کہ یہ ملک کو پیرس بنا دیں گے, اسپین بنا دیں گے, اور ہم پوری دنیا کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں. ہم غریب آدمی کا معیار زندگی کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے برین. دوسری سائڈ پہ اتنے گروپ ہیں معذرت کے ساتھ کہ جی کوئی بھی بندہ اٹھ کے ان کو یوز کر لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. مطلب ایم کیو ایم ٹیررسٹ جماعت را کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, منی لانڈرنگ, ٹارگیٹ کلنگ, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی انکل الطاف تو میں نے کبھی نہیں کہا ان کو غدار ہیں. ٹھیک, ایک سائڈ پہ آپ کی گورنمنٹ نے جنرل نصیر اللہ بابر کا آپریشن کیا کہ جی غدار ہیں, جنات پر بنا رہی ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پھر دوسری حکومت انہی کے ساتھ, پھر آپریشن, پھر غدار, پھر انہی کے ساتھ. ابھی جو ریسنٹلی آپ کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں بھی بھائی ابھی عشرت اقبال صاحب ماشاءاللہ گورنر, ابھی کافلی جس کو قاتل لیگ کہا اسی کے ساتھ پھر الائنس. تو آرمی کا کیا قصور ہے پھر اس میں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اصل میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا عوامی لیڈر, قومی لیڈر جو ہے, عوامی لیڈروں کے سارے قومی سطح کا رہنما کی ہمارے ہاں بڑا فقدان ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد, جس وجہ سے ریجنل سطح کے کچھ جو پاورفل گروپس ہیں ان کے بغیر حکومت کا بننا پاسبل نہیں ہوتا. اب ان کی مضبوطی یہ تو کوئی بات نہیں ہے, ایک سر قاتل لیگ پھر اسی کے ساتھ اتحاد بیٹھ کے. میں عرض کرتا ہوں سر, اس کے دو پہلو ہیں سر. پہلی بات یہ کہ اگر ہم اس کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے تو پھر ڈیموکریٹک سسٹم ڈیریل ہوتا ہے. ہو جائے نا جی, مطلب ہمارا ملک اتنا متحمل نہیں ہو سکتا. کوئی نظریات بھی تو ہوتے ہیں اکثر. مطلب ایک بندے کو میں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا, پھر میں اسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کہتا ہوں. سر اس میں فرق پتہ ہے کیا سر, تھوڑا سا فرق ہے اس میں. فرق یہ ہے سر کہ وہ بھی ہمارے قابل بھی پیپلز پارٹی سے شدید نفرت کرتی تھی. اب بات یہ ہے کہ مدارت عظمیٰ ہماری تھی, حکومت ہماری تھی. ہاں اگر ہم جا کر ان کو وزیر اعظم مان کے ان کی تابعداری میں بیٹھ جاتے تو تھوڑا فرق تھا. اب ایک ہمارا مخالف ہے جو ہمیں بہت برا کہتا ہے, وہ آ کر ہماری تابعداری میں, ہماری ماتحتی میں بیٹھنا چاہتا ہے, نائب, ہمارا نائب بن کر کام کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے ہمیں, اور ہمارے پاس مینڈیٹ فرینکلی اسپیکنگ ہمارے پاس 125 ممبر ہے سر. 125 میں, اور سمپل میجورٹی کے لیے آپ کو 171 چاہیے. اب 125 ممبر کے ساتھ آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے یار کم از کم پاکستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ تو ایسا ہو جائے, ہم کہیں گے کسی ڈکٹیٹر کی چھتری کے بغیر سیاستدانوں نے بھی, وہ جو الزام لگتا ہے کہ یہ تو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, یار کچھ ایسا مظاہرہ کریں, کوئی یونینیمس وزیر اعظم لے کر آ جائے, ہر بل جو لے کر آئیں لیجسلیشن ساری پارٹیوں کے اعتماد میں لے کے, اتفاق کے رائے کے ساتھ سارے بل لے کر آئیں. ہمارے مخالف ہیں, ہمیں بہت برا بھلا کہنے والے ہیں, ہم ان کے دور میں ان کا انتقام کا, سیاسی انتقام کا نشان رہے ہیں. آئیں ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر, اگر سسٹم کی بہتری کی خاطر, کنٹینیوٹی کی خاطر اگر ان کو بھی گلے لگانا پڑ رہا ہے تو ہم نے اپنا جو نفرت ہے, اپنا غصہ جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے. کہا ہے کہ نہیں چلو آئیں ہم مل بیٹھ کر, آپ ہمارے دشمن بھی ہیں, آئیں ہم مل بیٹھ کر اس ملک کی بہتری کے لیے دونوں مل کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے مخالفوں کو کیا فائدہ ہوا؟ صرف یہی فائدہ ہوا کہ آپ لوگوں نے 5 سال گورنمنٹ پوری کر دی ہے. کالا باغ ڈیم آپ بنانا چاہتے ہیں, این پی کہتے ہیں نہیں بنے گا, آپ نہیں بنوا سکے. آپ سرائیکی صوبے کے لیے موو کرنا چاہتے ہیں, نون لیگ والے کہتے ہیں نہیں بنے گا, نہیں بنوا سکے. یہاں میں دیکھیں بہت ساری باتیں آپ کی ایسی ہیں کہ جو
اب کچھ ایسا ہے کہ جو ان کی وجہ سے ہم نے کیا. مثلا سن 73 کے آئین جس کے اوپر ساری جماعتیں اختلاف کے باوجود بھی متفق ہیں. 73 کے آئین کا حلیہ جو ہے ضیاء الحق نے اور پھر پرویز مشرف نے مطلب اس کا چہرہ ہی مسخ کر دیا تھا. سر ہم نے تمام 73 کے آئین کو اوریجنل سطح پہ بحال کیا. آپ کو تو پتا ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے تھی اور اس میں 60 سے اوپر ترامیم تھی جن کو ہم نے تمام جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر اس کو اصل شکل میں واپس لا کر اس قوم کو دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے آج ہمیں سی پیک اور آج ہمیں گوادر یا آج ہمیں باقی چیزیں نظر آ رہی ہیں معاملات, یہ سب ساری چیزیں یہ گوادر کا جو منصوبہ ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہی اس کو ایگریمنٹ جانے سے پہلے فائنل ایگریمنٹ سائن کیے. دوست ملکوں کی بھی مخالفت اور سپر پاورز والے دوست جو ہمارے ہیں ان کی مخالفت کے باوجود بھی ہم نے کیا. پھر ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا, حالانکہ ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو انجام بھگتنا پڑے گا. ہم نے انجام بھگتا, ہمیں سزا ملی, سزا دی گئی, اس وجہ سے کہ جب ان قوتوں کی بات آپ نہ مانو تو وہ سزا دیتے ہیں. لیکن ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں اپنا اقتدار تو قربان کر دیا, لیکن ہم وہ معاہدے سائن کر کے دے گئے جو کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تھے, یا گوادر کے درمیان تھے, یا پاکستان کے آئین کی بحالی تھی, یا صوبائی خود مختاری تھی. جب سے پاکستان بنا صوبوں کو یہی تھا کہ ہمارے پاس ہیلتھ نہیں ہے, ہمارے پاس ایجوکیشن پراپر نہیں ہے, ہمارے پاس فلاں. ہم نے ساری کی ساری صوبائی مختاری چاروں ANP کہیں کہاں, MQM کہاں, نواز شریف کہاں, کاف لیگ کہاں, ساروں کو بٹھایا ٹیبل پہ, بٹھا کے ان کے مشاورت کے ساتھ ساری کی ساری قانون سازی کر کر کم از کم اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات کو آگے بڑھایا, ایک مثال قائم کی. ہمیں نقصان ہوا اس کا, ہمیں نہیں فائدہ ہوا, کوئی بات نہیں, لیکن ہم نے یہ ایک مثال قائم کی کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سیاستدان آپ میں مل بیٹھ نہیں سکتے, مل بیٹھ کے معاملات کو طے نہیں کر سکتے. ہم نے کیا سر, ہم نے آپریشن کیا. بیوی نے کہا تھا کہ سوات پہ میں جھنڈا لہراؤں گی. سر سوات آپریشن میں ہم گئے, سوات آپریشن ہم 25 لاکھ لوگوں کو اٹھا کر یہاں لے کر آئے, ان کو رکھا. سر الحمدللہ ایک بھی صاحب نہیں ہوا. وہاں سارا آپریشن خالی کرایا. وہاں جہاں چوکوں پہ لاشیں لٹکتی تھی تو اتنا خوف تھا, سارا سوات خالی کرایا. ان 25 لاکھ لوگوں کو دوبارہ لے جا کر ان کے گھروں میں بسایا. الحمدللہ کوئی درمیان میں مسحاب بھی نہیں ہو سکا. اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی شاید سب کچھ اگر ڈیلیور کر جاتی تو یقیناً پیپلز پارٹی اگلی مرتبہ ون کر جاتی. لیکن یہ کہنا کہ اس دور میں کچھ نہیں ہوا, یہ تھوڑا سا ناانصافی ہے. بہت سارے ایسے معاملات اس وقت کیے گئے کہ جن کی آنے والے وقت میں جن کے فائدے ہمیں نظر آئے. ٹھیک ہے جی, آپ کی بات مان لیتے ہیں. ابھی میں ڈاکٹر مجھے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے جی بریک کے لیے. بریک کے سے پہلے میں ایک کویشچن چھوڑے جا رہا ہوں جی. موروثی سیاست یہ مطلب اگلے 10, 20, 40, 50 سال میں, 100 سال میں پاکستان سے ختم ہو سکتی ہے یا یہ ہمارے گلے ہی پڑی رہے گی؟ اس پہ جواب چاہیے ہوگا جی بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ٹیون ود نپاک نیوز.